دین اور دنیا، دین اور دنیا، دین اور دنیا اسلام کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز علماء اکرام، عزیزان گرامی، ہمارا دوسرا پیریڈ جو ہے اس کا عنوان ہے الحاد جدید کا طریقہ واردات اور اس کا رد۔ ان کا جو طریقہ واردات ہے، جو ہماری گفتگو کا پہلا پورشن ہے، اس میں عام طور پر جو دیکھنے میں آتا ہے ہماری آبزرویشن، اس کے مطابق ہم گفتگو کریں گے۔ تو یہ لوگ عام طور پر سائنس اور ترقی اس کا بہانہ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مذہب سائنس میں رکاوٹ ہے، مذہب ترقی میں رکاوٹ، اور سائنس مذہب کو ریکمینڈ نہیں کرتی۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ سائنس کا موضوع مذہب ہے ہی نہیں۔ سائنس فزکس سے ڈیل کرتی ہے، محسوسات سے تعلق رکھتی ہے۔ مذہب کا تعلق ہی محسوسات سے پہلے غیر محسوسات پر، ایمان بالغیب پر، نظر نہ آنے والے حقائق پر۔ مذہب ان باتوں سے بحث کرتا ہے۔ جو بڑا فرق ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ مذہب میں محسوس کی جانے والی چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں، لیکن جہاں یہ لوگ ڈفر کرتے ہیں اور زیادہ جس چیز پر زور دیتے ہیں وہ محسوسات ہیں۔ تو ان سے پوچھا جائے کہ جو آپ کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے، یہ تو آپ اپنی شکست کا خود اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا موضوع محسوسات ہے، سائنس ہے، فیلنگز ہے، میٹر ہے، میٹیریلزم ہے۔ دین تو ماوراء طبیعت چیزوں کو اولیت دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا وجود یہ محسوس ہو اور بندے کی سمجھ میں اللہ کی ذات آتی ہو، یہ ویسے ہی عقلی طور پر ناممکن ہے۔ کسی بھی چیز کا بنانے والا اس چیز کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ تو کائنات کا بنانے والا کائنات کی سمجھ سے باہر ہے۔ آئیے اس پہ بات کیجئے۔ پھنس جاتے ہیں، صحیح جواب اور معقول بات نہیں ہوتی، آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ ان میں سے جذبات میں بھی آ جاتے ہیں۔ یہ ویسے بڑے کول مائنڈڈ بنتے ہیں، لیکن آپ نیٹ پہ دیکھیں سب سے زیادہ بد اخلاقیاں اور گالیاں ان لوگوں یا ان کے پٹھو لوگوں کی طرف سے نیٹ پر موجود ہیں۔ اسی طرح مذہب ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ تو آئیے ترقی کو ڈیفائن کریں۔ ترقی کی تعریف کیا ہے؟ ترقی کیا روٹی کھانے کا نام ہے؟ تو مذہب والے بہت اچھی روٹی کھا رہے ہیں۔ ترقی پیسے جمع کرنے کا نام ہے؟ تو مذہب والوں کے پاس پیسہ الحمدللہ بہت زیادہ ہے، مالی طور پر آسودہ، اور دولت اور پیسے کے اعتبار سے اللہ کے نوازے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کی عزت بھی سب سے زیادہ ہے۔ یہ لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، مذہبی عالم کو، پیر فقیر کو، حضور علیہ السلام کے غلام، حضور علیہ السلام کے دین کا احترام کرتے ہوئے، اپنی دینی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان مذہبی لوگوں کو آگے کھڑا بھی کرتے ہیں، آگے بٹھاتے بھی ہیں، مصلی بھی فراہم کرتے ہیں، اور آتے ہوئے بھی کچھ پیش کرتے ہیں، جاتے ہوئے بھی کچھ پیش کرتے ہیں، پھولوں کے ہار بھی پہناتے ہیں۔ تو ترقی کو ڈیفائن کرے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ سب سے زیادہ ترقی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دین کو دی ہے اور دین والوں کو دی۔ علم کی تعریف میں بھی ان لوگوں کو سخت غلطی لگی ہوئی۔ یہ کہتے ہیں جی یہ سائنس علم ہے۔ نہیں، انسان کی زندگی کے مقصد کو سمجھنا اور اس مقصد کو حاصل کرنا اور اچیو کرنا، یہ علم ہے۔ جائیں گھر بیٹھ کے سوچیں ٹھنڈے دل سے، جذبات میں نہ آئیں۔ اور اگر اسی بات کو ہم اپنے لفظوں میں ڈیفائن کریں، اب ہم حق رکھتے ہیں نا کہ آپ کی سطح پر ہم نے بات کر دی کہ انسان کی زندگی کے مقصد کو پا لینا انسانیت بھی ہے اور علم بھی ہے، اس کو سمجھنا علم ہے۔ لیکن ہم خالص اسلامی زبان میں بات کریں
تو اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا اور اللہ کے احکام کو ماننا، اس پر عمل کرنا، اصل علم یہ ہے۔ ہماری کتابوں میں علم کی ڈیفینیشن یہی لکھی ہوئی، العلم نور فی قلب المؤمن، علم وہ نور ہے جو مومن کے قلب میں ہوتا ہے، مقتبس جو حاصل کیا جاتا ہے، من مصابیح مشکات النبوت، نبوت کے فانوس کے چراغوں سے حاصل کیا جاتا ہے، محمدی اقوال، محمودی احوال اور احمدی اقوال، ان کی روشنی میں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ایک نور کی شکل میں انسان کے اور مومن کے قلب میں موجود ہوتا ہے، اور اس کا مقصد اور مشن کیا ہوتا ہے؟ یہتدی بہ الی اللہ تعالی و صفاتہ و احکامہ، اس علم سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے اللہ کی ذات کو پہچاننے، اللہ کی صفات کو پہچاننے اور اللہ کے احکام کو جاننے کے لیے۔ تو یہ علم کی ڈیفینیشن ہے۔ آئیے ہمارے سامنے بیٹھیے، علم کو ڈیفائن کیجئے۔ ترقی کی تعریف کیا ہے؟ آپ 2 قدم نہیں چل سکتے اس کو ڈیفائن کرتے وقت، اور علم کو ڈیفائن کیسے کیا جائے گا؟ آپ ہماری دی ہوئی لائن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ان کا جو پہلا طریقہ واردات ہے وہ یہ 2-3 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھ دی ہیں اور ان کا رد بھی کر دیا۔ دوسرے نمبر پر الہاد کے کئی روپ بھی ہیں۔ یہ ڈائریکٹ اور سری الہاد تھا جو میں نے آپ کو عرض کیا۔ اب ان کے مختلف روپ ہیں، ان کے سہولت کار ہیں، ان کے مختلف سٹیجز اور درجات ہیں، ان کو میں مختصر طریقے سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ایک تو الہاد کی جب بنیاد اٹھتی ہے نیچے سے اوپر کو، تو خشت اول آزاد خیالی، جو بندہ آزاد خیال ہوا وہ الہاد کی راہ پہ چل پڑا۔ آزاد خیالی اپنے گھر سے، ماں باپ کی بغاوت سے، اپنے معاشرے سے ہٹ کے سوچنا رہنا، دوست احباب میں اپنی ایک جداگانہ غیر اسلامی روش اور نافرمانی اور اکھڑ پن کے جراثیم پائے جانا، یہ عام معاشرتی خرابی کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ جہاں تک مذہبی حوالے سے تعلق ہے تو مذہب میں بھی جو بندہ قرآن، حدیث، اجماع اور جمہور کی پابندی نہیں کرتا وہ آزاد خیال بنتا ہے، اپنی کتابوں میں آزاد تحقیق کے عنوان قائم کر کے اپنی مرضی کی تفسیر یا اپنی مرضی کی شرح حدیث وہ کرتا ہے، یا اقوال مختارہ کو قبول نہیں کرتا اور کسی اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر کی پابندی کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے نئے میزان قائم کرتا ہے، یا میزان نام کی کوئی کتاب لکھتا ہے، اور وہ کتاب اہل علم کو پتہ ہے، مطالعہ رکھنے والے اس کو سمجھ رہے ہوں گے کہ میزان نام کی کتابیں آپ کے اصول فقہ کا توڑ کرنے کے لیے اسلام کے خلاف لکھی گئی ہیں۔ اب اتنی باریک بات کون سمجھے؟ اور اتنا بڑا الزام وہ قرار دیں گے کہ اسلام کے خلاف میزان لکھی گئی۔ ہاں، اسلام کے بنیادی اصولوں کو متزلزل کرنے کے لیے جو 1400 سال سے امت نے اصول فقہ مرتب کیے ہوئے تھے، ان کا توڑ کرنے کے لیے دشمنان اسلام نے، مستشرقین نے اور ملحدین کے ایجنٹس نے میزان قائم کر دیے۔ یعنی پورے کا پورا جو ہمارا نظریہ ہے، پورا جو پیراڈائم ہے، اس کو شفٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اسلام کی تحقیقات کا رخ جو صراط مستقیم پر جاری تھا اس کو ہٹا کر یا ادھر کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا ادھر کرنے کی سازش کی گئی۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، مکتوبات شریف میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ طالب علم آزاد خیال ہے اور اپنی مرضی کے ساتھ اصولوں کو چھوڑ کے تحقیقات پیش کرتا ہے، فَعْلَمُوا أَنَّهُ لِصٌ، سمجھ جاؤ کہ وہ بندہ ڈاکو ہے، چور ہے، اسلام کو نقب لگانا چاہتا ہے۔ اب یہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا جملہ تو مختصر سا ہے، بڑا سادہ سا ہے، لیکن جو پیچھے میں نے ساری باتیں آپ کو بتائی ہیں اگر وہ ہمارے ذہن میں ہوں تو اب مجدد پاک کے اس جملے کی قدر ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں اس وقت ہم نے محسوس کیا ہے کہ بہت زیادہ لوگ ہمارے اہل سنت کے اندر ایسے پچھلے تقریباً 40 سالوں میں کھڑے ہوئے ہیں جو جہاد، اجتہاد اور مجاہدہ، یہ اس قسم کی جیم ہا کے اشتراک دکھا کر وہ ڈائلاگ بازیاں اور بڑے خوبصورت جملے گھڑنے اور لفاظی کے ماہر ہیں۔
تو اجتہاد کے اور جدت کے بہانے سے اور جمود کو توڑنے کے بہانے سے اس قسم کی آزاد خیالیاں ان لوگوں نے اختیار کی ہیں، حالانکہ بے شک اجتہاد قیامت تک جاری ہے۔ الاجتہاد باق الی مر الدہور، زمانے گزرتے جائیں گے، اجتہاد جاری رہے گا، لیکن اس کی آڑ میں گزشتہ طے شدہ مسائل کو چھیڑ بیٹھنا یہ غلط ہے۔ ہر نئے مسئلے کو جہاد کی روشنی میں حل کرنا یہ امت پر لازم ہے، اور پرانے طے شدہ مسائل جن پر بطور خاص ائمہ اربعہ کا بھی اتفاق اور اتحاد ہو چکا ہو، ان کو متزلزل کرنے کی کوشش کرنا اور بہانہ جہاد کا بنانا یہ آزاد خیالی ہے، یہ الحاد کی خشت اول ہے۔ جو بندہ یہاں آزاد ہو گیا وہ آگے کو نکلتا ہی چلا گیا۔ اس کی میں نے بہت سی مثالیں میرے ذہن میں ہیں، وہ ان کو میں ریزرو رکھتا ہوں۔ اہل علم سے اور محنتی طلباء سے درخواست ہے کہ موجودہ دور میں آپ خود ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، کس کس شخصیت نے اجتہاد کے بہانے سے طے شدہ مسائل کو ہاتھ ڈالنے کی ناپاک کوشش کی۔ دوسرے نمبر پر الحاد والوں کا طریقہ واردات، آزاد خیالی کے بعد علماء کی مخالفت۔ ایک عالم کا دوسرے سے اختلاف ہو سکتا ہے، ایک مسلک کا دوسرے مسلک سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ جو کہے کہ سارے ہی علماء غلط ہیں، یہ ملا ہیں، یا یہ کہنا کہ صوفیاء کسی کو کچھ نہیں کہتے، ملا ہر دور میں اس طرح کے ملا ہوتے رہے ہیں جو تکفیر کرتے رہے ہیں، کبھی کسی صوفی نے کسی کی تکفیر نہیں کی۔ اس قسم کی باتیں یہ بھی ملحدین کے، وہ پہلے سے بھی اوپر کے درجے کے ملحدین اور ان کے سہولت کار، ان کے کارندے یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں نیٹ پر موجود ہیں۔ ایک عالم کے خلاف یا ایک فرقے کے خلاف بولنا یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن طبقہ علماء کے خلاف بولنا یہ سوائے ملحد کے، سوائے دین اسلام کے دشمن کے، سوائے اس شخص کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اس کے یہ کسی اور کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ بات نوٹ کریں، طبقہ علماء کے خلاف من حیث المجموع بولنا یہ الحاد ہے، یہ دشمن اسلام کا کام ہے، یا ان کو ملا کہہ کر ان کی توہین کرنا یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ یہ ہمیشہ یہ کرنے اسے خود خاص سمجھ ہو نہ ہو، یہ راستہ ملحدین کا راستہ ہے۔ ان کا خیال ہے کہ صوفیاء کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ یہ بات میں تھوڑی کلیئر کر دوں، یہ مختلف جملے آج کل بولے جا، صوفی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، صوفی کسی کو کچھ نہیں کہتا، صوفیاء نے کام کچھ نہیں کیا، صوفی کسی کو کافر یا مرتد نہیں کہتا۔ اس قسم کے جملے جب آپ سنیں تو سمجھ جائیں کہ یہ نام نہاد صوفی صاحب یہ ملحد ہیں، اور انہیں نہ کوئی مطالعہ ہے، نہ انہیں دین کی بقا سے کوئی غرض ہے، نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کرنے سے انہیں کوئی واسطہ ہے۔ میں مختصراً بتا دیتا ہوں کہ صوفیاء نے ہر دور میں بہت زیادہ کام کیا ہے۔ دیکھیے، حضور غوث اعظم نے تفسیر لکھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ جلال الدین سیوطی جن کو ہمارے کتب میں لکھا ملتا ہے کہ 70-75 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں زیارت ہوئی۔ صوفی ہے کہ نہیں؟ قرآن کی تفسیریں لکھی، تفسیر نہیں تفسیریں، اور اتقان جیسی کتاب علوم القرآن پر لکھی۔ شاہ ستہ میں سے ہر کتاب کی شرح، حتیٰ کہ موطا امام مالک کی شرح ایک علامہ سیوطی نے فرمائی۔ تو دین کا کتنا کام ہے جن لوگوں نے کیا ہے۔ امام غزالی کا کام رحمت اللہ علیہ اگر وہ جمع کیا جائے تو دنیا حیران رہ جائے کہ اس بندے نے اپنے دور میں کس کس باطل فرقے کو کس طرح للکارا ہے۔ روافظ کا رد امام غزالی نے کیا ہے۔ آپ کی ایک المنقذ من الضلال سمجھ کے پڑھ لی جائے تو اس وقت کوئی بھی مسلمان طالب علم اپنے عقائد اور نظریات اور کلام کے اندر نہایت مہارت حاصل کر سکتا ہے، اگرچہ وہ بالکل مختصر سی کتاب۔ باقی احیاء العلوم اور وہ فلاسفہ کے رد میں لکھی گئی کتب وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ تو صوفیاء نے ہر دور میں کام کیا۔ حضرت مجدد الفسانی کا کام بادشاہ وقت سے ٹکر لینا، حضور غوث اعظم کے اس قسم کے خطبات، کتب، تحریرات، عقائد پر آپ کی کتب، اصول الدین، کہاں تک گن کے سن۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، ان کی کتابیں
मुअत्ता इमाम मालिक की 2 शरह उन्होंने लिखी हैं, मुसव्वा और मुसफ़ा। मुसव्वा अरबी में है, मुसफ़ा फारसी में। तो इतना बड़ा काम उसूल तफसीर पर उनकी किताब इस वक्त भी किताबों मदारस में पढ़ाई जा रही है। वो किताब अपनी मिसाल आप है। बहुत सी बातें उसमें ऐसी हैं जो दूसरी बड़ी बड़ी ज़ख़ीम उलूमुल कुरान की किताबों में नहीं मिलती, जो उस किताब में उन्होंने नुक्ते खोले। तो ये सूफिया ने काम कुछ नहीं किया, गलत फहमी दूर कर ले। फिर सूफिया कि ये किसी को कुछ नहीं कहते, ये भी गलत है। तमाम सूफिया के बयानात हम दिखा सकते हैं। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि हमारा उसूल कुरान है, हदीस है और इजमा है। हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह इल्म का पूरा चैप्टर कश्फुल महजूब में कायम करते हुए अपने उसूल और कवायद और ज़वाबित ये बताते हैं कि हमारा माखज़ कुरान है, हदीस है, इजमा है। जहाँ तक तकफीर का ताल्लुक है, पहली बात तो यह है कि आप जानते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुर्तद्दीन का मुकाबला किया, उनको क्या करार दिया, मुर्तद करार दिया कि नहीं, उनके खिलाफ तलवार उठाई कि नहीं। अब सिद्दीक अकबर से बड़ा सूफी कौन होगा? नक्शबंदी सिलसिले का बानी कौन है? नक्शबंदी सिलसिला सूफिया का सिलसिला है कि नहीं? तो इस्लामी सलासिल का सबसे पहला सूफी, जिसको दाता साहब भी लिखते हैं कि सबसे पहला सूफी, बाकी सूफिया भी लिखते हैं कि सबसे पहला सूफियाना जुमला बोलने वाला, इन सफा सफा सिद्दीक इन अरत सूफियन अलत तहकीक, दाता साहब लिखते हैं अगर सही माना में किसी सूफी का नाम जानना चाहते हो तो अबू बकर सिद्दीक है। तो अबू बकर सिद्दीक ने तो मुनकरीन ज़कात को मुर्तद भी करार दिया, वाजिबुल कत्ल भी करार दिया और उनके खिलाफ तलवार भी उठाई। एक बात क्लियर कर दूं अज़ीज़ान गिरामी, बजा तकफीर और बेजा तकफीर, इसमें फ़र्क। बहुत लोग बेजा तकफीर करते हैं, तो पहले इज्तिहाद वाली बात की तरह ऐसे नासमझ लोगों की इस हरकत से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए बाज़ लोग बजा तकफीर का भी दरवाज़ा बंद करना चाहते हैं कि लफ्ज़ ही ख़त्म कर दो, ये नहीं होगा, तुम्हारे अरमान तुम्हारे अंदर ही रह जाएंगे। हक हक है, बातिल बातिल है, दूध दूध है, पानी पानी है, बजा फतवा बजा है, बेजा फतवा बेजा है। हम ये तमीज़ करना जानते हैं। इनका जो तरीका वारदात था उसमें उलमा की मुखालफत, तसव्वुफ का बहाना। इनका एक तरीका वारदात और है सहाबा इकराम की मुखालफत। ये भी एक टोला है, मुल्हिदीन का एक मखसूस तबका है, जिन्होंने अपनी सोच लड़ाई इस नतीजे पर पहुँचे कि अल्लाह की मुखालफत, दीन इस्लाम की मुखालफत, कुरान की मुखालफत करने की बजाय अल्लाह की तौहीद के अलमबरदार, कुरान के अमीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुहाफ़िज़ तबके के खिलाफ ज़ुबान तान दराज की जाए, ताकि रिजल्ट फिर भी वही हो, नतीजतन दीन इस्लाम की पूरी इमारत मुतज़लज़ल करने की साजिश की जाएगी। तो इस तरीक़ा वारदात को इख्तियार करने वाले ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन ग़ुलामों पर वार करने की नाकाम और नापाक साजिश की जो कुरान के अव्वलीन मुखातब थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने दस्त अक़दस के परवरदा थे और अपनी निगाह और कल्बी तवज्जो के अव्वलीन मरकज़ रहे। तो उन लोगों को मुनाफिक कहना, मुर्तद कहना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनका माज़अल्लाह दीन छोड़ जाने का फतवा लगाना, ये भी मुल्हिदीन का एक रास्ता है। आप लोगों को शायद इस बात की समझ ना आए, मुखालिफीन सहाबा को हमारे उलमा ने अपनी किताबों में मुल्हिदीन करार दिया है। मुल्हिदीन के और इनके दलाइल एक जैसे करार दिए हैं। इमाम बाक़लानी रहमहुल्लाह अपनी किताब अल इंतिसार लिल कुरान, इस किताब में आप लिखते हैं कि ये जितने दलाइल रवाफिज कुरान के खिलाफ देते हैं, तिलक दलाइल बिअस्रहा दलाइलुल मुल्हिदीन, ये सब के सब दलाइल रवाफिज के पास कुरान के खिलाफ वही हैं जो मुल्हिदीन के दलाइल। अल इंतिसार लिल कुरान बड़ी अच्छी किताब है कुरान का दिफा करने, मुल्हिदीन और कुरान के मुखालिफिन और रवाफिज का रद्द करने के लिए। इमाम बाक़लानी 403 हिजरी में फौत होने वाले बुजुर्ग हैं, काजी बाक़लानी कहलाते हैं। किताब नोट करने वालों को मैं लिखा देता हूँ, अल इंतिसार लिल कुरान, कुरान की मदद। ये इसके 460 सफ़े के ऊपर ये इबारत है कि रवाफिज के पास तमाम दलाइल वही हैं जो मुल्हिदीन के दलाइल हैं, और मुल्हिदीन के पास तमाम दलाइल वही हैं जो रवाफिज के दलाइल हैं। निब्रास में
حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ الملاحدۃ قوم فی العجم، ملحدین وہ قوم ہے جو عجم میں پائی جاتی ہے، ظاہرہم الرفض، ان کا ظاہر رافضیت ہے، وباطنہم الکفر، ان کا باطن دیکھا جائے تو وہ الحاد ہے، ومقصودہم ابطال الاسلام، اور ان کا مشن اسلام کو گرانا ہے، اسلام کو باطل کرنا ہے۔ تو یہ ملحدین اور روافض، یہ نبراس کے مصنف بھی، یہ صفحہ نمبر 64 ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، جو مکتبہ امدادیہ کی چھپی ہوئی، اس کے مختلف نسخے ہیں، میں نے ایک نسخہ بتا دیا۔ تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس دور میں ہمارا یہ لگایا ہوا الزام نہیں ہے، ہمارے پرانے علماء کی یہ ریڈنگ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ اگلے علماء کو نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اور کچھ لوگوں سے بن پڑے یا نہ بن پڑے، وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ بخاری شریف کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام بخاری کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، فلاں قسم کی حدیثیں لے آئے ہیں، فلاں قسم کی حدیثیں نہیں لائے۔ پہلے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ الحاد کا مخالفت بخاری سے کیا تعلق ہے۔ یہ اسلام کی بنیادوں کو متزلزل کرنے کی ایک سازش ہے کہ مختارات جو ہیں اسلام کے، اور مختار ترین کتب ہیں، یا سب سے بڑے بڑے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرتا ہو جس بندے کو دیکھو، سمجھ جاؤ کہ ملحدین کا اعلی کار ہے، یہ اسلام کی عمارت گرانا چاہتا ہے۔ بھئی کسی نہ کسی صحابی نے تو سب سے زیادہ احادیث روایت کرنی تھی نا، تو اللہ کو منظور ایسا ہوا کہ وہ صحابی حضرت ابو ہریرہ نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا بھی پس منظر ہے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حافظہ عطا فرمایا تھا، اور انہوں نے عمر بھی کافی ساری پائی، حدیثیں روایت کرنے کا ان کو موقع بھی زیادہ ملا۔ تو بہت سارے عوامل ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے حدیثیں زیادہ روایت کی۔ دشمنان صحابہ برستے ہیں تو ابو ہریرہ پہ، دشمنان ختم نبوت برستے ہیں تو ابو ہریرہ پہ۔ پھر ملحدین کا ایک اور طریقہ واردات ہے، انسانیت کا بہانہ، انسانی ہمدردی کا بہانہ۔ سب انسان ہیں، اور بھائی سب انسان ہونے میں ہم بھی جانتے ہیں کہ انسان ہونے کی حد تک برابر ہیں، یہ برابریاں تو کئی سطح پر ہوتی ہیں۔ مخلوق ہونے میں بھی تو ساری مخلوق برابر ہے نا، اس میں پتھر بھی شامل ہیں، کتے بھی شامل ہیں، گائے بھینس بھی شامل ہے۔ تو تم پھر ایک مذہب اور کھڑا کر دو گے، مخلوقیت میرا مذہب ہے، درجہ بندی ہے۔ جمادات ہیں جیسے پتھر، نباتات ہیں جیسے پودے، جمادات وہیں پڑے رہتے ہیں، نباتات اگتے ہیں، پھر حیوانات ہیں، پودے چلتے نہیں، حیوانات چلتے ہیں۔ ان میں پھر انسان ہے جو حیوان ناطق ہے، وہ عقل بھی رکھتا ہے، وہ بولتا بھی ہے، ناطق ہے۔ تو یہ فرق ہے۔ آپ ان کو ایک سطح پہ لانا چاہیں تو ایک لفظ بولا جا سکتا ہے کہ یہ سب کی سب مخلوق ہے، ٹھیک؟ تو مخلوقیت کوئی مذہب تو نہیں، ایسے ہی انسانیت بھی کوئی مذہب نہیں۔ جمادات سے اوپر نباتات، نباتات سے اوپر حیوانات، حیوانات میں انسان، انسانوں میں مسلمان۔ اور ایمانداری سے بتا رہا ہوں، مسلمانوں میں اہل سنت، کسی قسم کا رکھ رکھاؤ نہیں کرنا، کسی احساس کمتری کا شکار، کسی مصلحت کا شکار نہیں ہونا، بلا شبہ حق پر اگر ہیں تو اہل سنت ہیں، اور دنیا کے اندر 90% سے زیادہ اہل سنت پائے جاتے ہیں۔ ملحدین کے مختلف طریقہ ہے واردات۔ اب ایک بات اور سنیے، اللہ کریم جل شانہ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، اس سورۃ ابراہیم کی پہلی آیت، اے محبوب ہم نے یہ قرآن آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں اور روشنی میں لے آئیں۔ یہاں غور کیجئے، ظلمات جمع ہے اور نور واحد ہے۔ ظلمات سے نکالیں، نور میں لے آئیں۔ امام راضی نے بہت بڑا نقطہ لکھا ہے یہاں پر، فرماتے ہیں ظلمات بہت سارے ہیں اور نور واحد ہے۔ وہ کیا؟ اسلام۔ قول ہے نا کہ الکفر ملت واحدہ، کفر ملت واحدہ ہے۔ یہ آج کل کی زبان میں اسی بات کو ہم ٹرانسلیٹ کریں تو آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے علماء نے کیسے کیسے جملے پہلے ارشاد فرما دیے۔
الکفر ملت واحدہ کا معنی ہوتا ہے دنیا بھر کے ظلمات ایک پیج پر ہیں، یہ ملت واحدہ کا مطلب، اور ان کے مقابلے پر اسلام کا نور واحد ایک پیج پر ہے۔ یہ سب ایک پیج پہ کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ان میں سے کوئی اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہے جی تم سارے ایک پیج پہ ہو، میں دوسرے پیج پہ ہوں، تو اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ ان سب کو ایک پیج پہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب جتنے طبقے ہیں اسلام کے علاوہ، ان سب کے پاس شکوک و شبہات، اندازے اور تخمینے ہیں، اسلام کے پاس یقین ہے۔ یہ ملحدین کی بات ہو رہی تھی، ان کے پاس کیا ہے؟ کوئی کنفرمیشن ہے، ایک اندازہ ہے، یہ دنیا ہو نہ ہو یہ کروڑ سال پرانی ہے۔ سورس آف نالج کیا ہے؟ اندازہ۔ وہ ہم نے فلاں جگہ سے ایک ٹھیکری منجو ڈاڑو کی پکڑی، ایک ہڈی پکڑی، اس کو لیبارٹری میں بھیجا، وہ ٹیسٹر بتا رہا تھا کہ اتنے کروڑ سال پرانی ہڈی ہے۔ اب اس بات کو کوئی حلفاً بیان نہیں کر سکتا، یہ محض اندازے ہیں۔ وہ ٹھیکریاں بتاتی ہیں کہ یہ برتن اتنے 100 سال، اتنے 1000 سال، اتنے کروڑ سال پرانا ہے، یہ تکے ہیں۔ اسلام واحد مذہب ہے جو ان باتوں کے مقابلے پہ قرآن کو جب مسلمان پڑھتا ہے تو حلفاً بیان کر سکتا ہے، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہے، اگر اس کی سند صحیح ہے تو حلفاً بیان کر سکتا ہے۔ تو ان کے پاس اندازے ہیں۔ اب یہ دنیا بگ بینگ سے وجود میں آئی، ایک بہت بڑا دھماکہ تھا، یہ بھی ملحدین کا آج کل ایک چھوڑا ہوا شوشہ ہے۔ اس کے بعد ان کے پاس کیا ہے؟ اندازہ، بس یہ ہو نہ ہو یہ ایک دھماکہ ہوا تھا۔ تو تمہارے اس آئیڈیا سے تو اسلام کی، قرآن کی کن فیکون کہیں بہتر ہے، اور ہے ہی 100% یہی۔ ڈارون کیا کہتا ہے؟ انسان پہلے بندر تھا پھر انسان بنا۔ ذریعہ علم کیا ہے؟ سورس کیا ہے؟ اس کو کس نے پڑھایا؟ اندازہ ہے۔ آپ اندازہ لگاتے جائیے، سوچتے جائیے، سمجھتے جائیے، یہ ساری کی ساری باتیں ایک پیج پہ آ رہی ہیں کہ نہیں؟ ڈارون بولے اندازہ ہے، سائنسدان بولے اندازہ ہے، ایتھیسٹ بولے اندازہ ہے، ان سب کے پاس اندازے ہیں۔ حتیٰ کہ مشرکین کے بارے میں قرآن کہتا ہے انہم الا یخرصون، ان کے پاس تکے ہیں، اندازے ہیں، خرصے ہیں۔ منافقین کیا قرآن کیا کہتے ہیں؟ مذبذبین بین ذالک، منافق حق اور باطل کے درمیان متذبذب ہیں، نہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے ہیں، شک میں مبتلا ہوئے نا۔ تو سب مذہبوں کے پاس اس وقت بھی آپ حتیٰ کہ اہل عقل سے پوچھ لیں اور قرآن و سنت پڑھ کے دیکھ لیں، شرک سب سے بڑی تشکیک ہے۔ شرک انسان کے ذہن میں ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے، بے یقینی پیدا کرتا ہے۔ مشرک ہمیشہ بے یقین ہوگا، اور توحید کو ماننے والا ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یکسو بھی ہوگا، صاحب یقین بھی ہوگا۔ قرآن کا آغاز اسی سے ہوتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ سب لوگ تکے لگا رہے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سب ایک پیج پر ہیں، یہ ظلمات اکٹھے ہیں اور نور واحد دوسرے پیج پر اسلام کے طور پر موجود۔ اب لے جائیں یہ لوگ ہمارا یہ سوال اور اپنی جانیں لڑا دیں، اس کا علمی جواب نہیں دے سکیں گے۔ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ اسلام کے علاوہ سب ظلمات ہیں، وہ سب کے سب ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں، اس لیے وہ ایک پیج پر ہیں۔ وہ سوچ کیا ہے؟ شک، شبہ، گمان، اندازہ، تکا، تخمینہ، اور اسلام کے پاس یقین ہے۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں فلاں ایک پیج پر ہے، نہیں، یہ الکفر ملت واحدہ ہم نے ثابت کر دیا کہ ایک حقیقت ہے۔ اس کو ایک اور انداز میں بھی پیش کر دیتا ہوں۔ اسلامی اصطلاح میں بات کرنے لگا، قرآن کی بولی میں بات کرنے لگا۔ ان سب کے پاس متشابہات ہیں، اور قرآن اور اصحاب قرآن کے پاس محکمات ہیں۔ یہ سورۃ آل عمران کے بالکل آغاز میں جو الفاظ آئے ہیں نا، ان کی تفسیر میں اہل علم حضرات سے دست بستہ گزارش ہے کہ تفسیر قرطبی ضرور پڑھ لیں۔
امام قرطبی رحمہ اللہ نے محکمات اور متشابہات کو واضح کرتے وقت گرلے کھول دیے کہ جی وہ قرآن میں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمت اللہ بھی ہیں، روح اللہ بھی ہیں، تو یہ تو پھر خدا ہونے کا ثبوت ہوا نا۔ تو اس وقت اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں لا الہ الا اللہ نظر نہیں آتا، قل هو اللہ احد نظر نہیں آتا، تین خدا نہ کہو نظر نہیں آتا۔ یہ کلمت اللہ روح اللہ، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل امین نے جو دم کیا تھا اس حوالے سے ان کو مجازن کہا گیا ہے۔ تو قرآن کے پاس یقین اور ان کے پاس کیا ہے؟ اندازہ۔ وہ چونکہ ایسا ہے لہٰذا ایسا ہونا چاہیے، یہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ، یہ سب ان کے پاس ہے، اسلام کے پاس یقین ہے۔ اور قرآن کا آغاز میں ریپیٹ کر رہا ہوں، قرآن کا آغاز ہی لا ریب فیہ سے ہوتا ہے، اور جگہ جگہ قرآن مسلمانوں کو شک شبہ امتراء اس سے منع، فلا تکونن من الممترین ہے نا قرآن میں، لا تہنوا ولا تحزنوا، ڈھیلے نہ پڑنا ڈرنا نہیں، انتم الاعلون، تم غالب آ کے رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان مضبوط رہا۔ بار بار ہے نا، ایک دو جگہ پہ نہیں، قرآن یقین فراہم کرتا ہے، اور قرآن کے مقابلے پر دوسرے تمام ادیان اور تمام ظلمات تشکیک کا شکار ہیں، ان کے پاس کوئی کنفرمڈ بات نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دین اور دنیا، دین اور دنیا، دین اور دنیا، اسلام کے ساتھ۔